اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 4۔ آج اسی مقابلے کا ایک اور مرحلہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز کے ذریعے ملاحظہ فرمانے والے ہیں، جہاں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے مقابلے میں 3 نئے شریک۔ یقیناً یہ پہلے مرحلے یعنی آڈیشنز کو پار کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ آج ان 3 میں سے جو ہائیسٹ اسکور کرے گا وہ بڑھ جائے گا اگلے مرحلے یعنی سیمی فائنل کی جانب۔ اب آج کون مضبوط ثابت ہوگا، وہ کون سے ثناخواں ہوں گی کہ جو لوٹ جائیں گی گھر کی جانب، یہ سب کچھ آپ دیکھ سکیں گے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 4۔ ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اعلیٰ ہے۔ بے شک آپ کا مرتبہ، آپ کا منصب، آپ کی خوبیوں کو بیان کرنا ہمیں بہت کچھ دے دیتا ہے، ہمارے دل کو بھی پاک کرتا ہے، ہمارے دل کو نور سے پر بھی کرتا ہے، اور بے شک روز محشر ہم میں سے ہر ایک یہی حسرت، یہی دعا کرتا ہے کہ ہمیں ساقی کوثر ہمارے پیارے پیارے آقا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق و شیدائی، آپ کے ایسے امتی ہونے کا اعزاز حاصل ہو جائے کہ جس نے زندگی آپ کے بتائے ہوئے طرز پر گزاری۔ یقیناً گناہ بہت کرتے ہیں، لیکن اس سال پھر اللہ پاک نے اس مہینے کے ذریعے، ماہ ربیع الاول کے ذریعے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے میرے آقا کی شان کو جاننے کا بھی، اور بے شک اپنے اعمال کو درست کرنے کا بھی۔ اسی سلسلے میں یہ اہتمام پروگرام جو کہ ایک مقابلے کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، ایک ایسی ہی کڑی ہے جو یقیناً آپ سب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کا بھی موقع دے رہا ہے، اور اس جانب رجحان کو بڑھانے کی بھی ایک بہت عمدہ اور خوبصورت لطیف کوشش بھی ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آج کے مقابلے کے ججز سے، جن کی موجودگی، جن کی سرپرستی میں ہم انشاءاللہ آج کے مقابلے کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ حاصل کر لیں گے آج کی بہترین خوش الحان ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آغاز کر رہی ہوں اپنی اس مہمان شخصیت کے ساتھ جو الحمدللہ ہمیشہ کہہ رہی ہوں، پہلے راؤنڈ سے کہہ رہی ہوں اس پروگرام کے کہ آڈیشن کے مرحلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہاں سے سرپرستی کر رہی ہیں، صرف اسی سیزن میں نہیں کیونکہ یہ 4تھا سیزن ہے، گزشتہ 3 سیزنز میں بھی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ آپ کی موجودگی یقیناً ہمارے تمام آنے والوں کے لیے بھی بہت اہم ہے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت اہم ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبھی کی بہت جانی پہچانی ثناخواں محترمہ سحر اعظم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ سحر اعظم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آپ کی ان سے ملاقات ہو چکی ہے، اب سے کچھ دیر میں ان سے کچھ گفتگو بھی ہوگی، لیکن اس سے قبل کہ وہاں بڑھا جائے آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں مقابلے کی دوسری جج سے۔ یہ وہ جج ہیں ماشاء اللہ جو اس سے قبل بھی جب پروگرام میں تشریف لائیں تو اپنے تمام تر ایکسپیرینس، اپنی تمام تر میں کہوں گی ایکسپرٹی کی بنیاد پر الحمدللہ بچوں کو جج بھی کرتی ہیں، ان کی تصحیح بھی فرماتی ہیں، اور یقیناً ARYQTV کے چمکتے دمکتے ستاروں میں اگر ہم آپ کا نام لیں تو بالکل یہ بات درست ہوگی، کیونکہ یقیناً ARYQTV کی ایک بہت پیاری سی ثناخواں ہے آپ سب کی جانی پہچانی محترمہ سعدیہ عزیر کاظمی صاحبہ۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ یہ دونوں ججز موجود رہیں گے، ان کی ایک کمنٹس، ان کی سرپرستی ہمیں حاصل رہے گی، لیکن صرف اور صرف آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پروگرام کو ایک نیا رنگ دینے کے لیے اور اس کو اور خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت پیارا اضافہ کیا ہے، اور وہ اضافہ میرے آقا کا ذکر اور میرے آقا کے عشق کے رنگ کے حوالے سے ہے، اور میرے آقا کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں پروگرام میں آپ سب کی جانی پہچانی اور بہت ہی پسندیدہ اسلامک اسکالر
محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم خوش آمدید کہتی ہوں ایک بہت مرتبہ پھر شکریہ آپ کو۔ ناظرین انشاءاللہ امتیاز باجی سے آج بھی گفتگو رہے گی، آپ کی پیاری باتیں، ایک خوبصورت سی اسپیچ آپ کے QTV اسکرین کے ذریعے آپ سب دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود کنٹیسٹنٹس کی جانب۔ آج ہمارے ساتھ جو 3 پیاری پیاری کنٹیسٹنٹس موجود ہیں، ان میں ہماری پہلی شریک مقابلہ کا نام ہے آمنہ بی بی۔ السلام علیکم آمنہ۔ وعلیکم خیریت السلام سے ہیں آپ؟ جی خوش آمدید الحمدللہ۔ کہتی ہوں آپ کو۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری دوسری کنٹیسٹنٹ، آپ کا نام ہے سائمہ نورین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈری ہوئی لگ رہی ہیں؟ نہیں ڈری ہوئی، بالکل۔ ہمارے ساتھ تیسری کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، ایک تو بہت ننھی سی ہیں، پیاری سی، کیوٹ سی، نام ہے آپ کا مہنور خان۔ خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ میری 12 ایئرز ہے۔ ابھی تک مقابلے میں جتنے کنٹیسٹنٹس آئے ہیں ان میں ینگسٹ جو ہے اب یہ ہیں۔ اب یہ کیسا پڑھتی ہیں یقیناً جب ان کی باری آئے گی، جب ان کو بلایا جائے گا تبھی ہم سن سکیں گے۔ اس وقت ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ یقیناً میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہم سب کے لیے بہت خوبصورت، بہت پیارا ذکر ہے۔ جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں یا یہ نام لیتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ ایک نام محمد، میرے پیارے آقا کی شان بیان کریں گے، لیکن فی الوقت لے رہے ہیں پروگرام میں انتہائی مختصر سا وقفہ۔ واپس حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 4۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 4، اور اسی پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان یسریٰ خان حاضر خدمت ہے۔ آج بھی مقابلہ سجا ہے، یقیناً ہمارے ساتھ موجود ساتھی ثنا خواں اب سے کچھ دیر میں ثنا خوانی کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اسی سیگمنٹ کے ساتھ جو آپ نے پچھلے پروگرام سے بھی ملاحظہ فرمایا اور بےحد پسند کیا، جس میں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کسی نہ کسی خوبصورت موضوع پر میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بیان کرتی ہیں۔ اور آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے، جہاں ہم میرے پیارے آقا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہیں یہ موضوع ہمیں بتا رہا ہے کہ میرے آقا بھی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں نا، کہ میں توحید پینے ان کے مستانے کہاں جاتے، نہ ہوتے ساقی کوثر تو پیمانے کہاں جاتے۔ تو یہی موضوع ہے یقیناً، بے شک، اور اتنی مختصر سی سورہ مبارکہ جو ہر بچے کو یاد ہو جاتی ہے۔ بالکل بے شک، بسم اللہ۔ شکریہ یسریٰ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر جا موجود مگر نظر نہ آنے والے رب کی حمد و ثنا ہے کہ بے شک جسے صرف دیدہ بینا ہی دیکھ سکتا ہے، اور وہ نیکوکاروں سے، اولیاء عظام سے تو وہ چھپتا نہیں، بے شک انہیں ہر جگہ وہ نظر آتا ہے، سبحان اللہ، اور گناہگاروں سے ایسا نہاں ہے کہ انہیں دکھائی نہیں دیتا، اللہ اکبر، کیونکہ پردے پڑے رہتے ہیں۔ یہ حجابات اٹھتے ہی اس وقت ہیں جب تعلق محبت کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جب مسلمان فتح کرتے تھے علاقوں کو تو کافروں نے بھیجا کہ ذرا پتہ کرو مسلمانوں کی کیا ایسی خصوصیت ہے، جاسوسوں کو بھیجا، تو ایک جاسوس نے جا کر کیا کہا کہ یہ فاتح مسلمان کیسے ہے؟ صحیح، اس نے کہا کہ یہ دن گزارتے ہیں تو گھوڑوں کی پشت پر گزرتے ہیں، صحیح، اور جب رات ہوتی ہے تو درویشوں کی طرح روتے ہوئے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ سبحان اللہ، یہ لوگ جو ہر لمحہ اللہ کی ذکر اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ سبحان اللہ، اربوں کھربوں درود و سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بے شک، آج میں نے جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا آج کی نشست کے لیے، یہ مختصر سی سورہ مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے، محبت کا اظہار کیا۔ آپ دیکھیں تو قرآن مجید ہے کیا؟ خطوط ہیں، میسیجز ہیں، SMS ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے نام بھیجے، صحیح، پھولوں کی طرح برسا دیے۔ اور خاص طور پر اس آخری پارے پر چلے جائیں تو سورہ والضحیٰ سے لے کر حضور علیہ السلام پر عطاؤں کا، انعامات کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اس کا نقطہ کمال ملتا ہے تو اس سورہ مبارکہ میں۔ اور جب ہم اس کے پس منظر میں چلے جاتے ہیں تو جب نبی کریم علیہ السلام مکی دور میں ہیں تو آپ علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے،
اور ابو لہب جو آپ کا چچا ہے وہ خوشیاں مناتا ہے اور جا کر اس کفار مکہ میں جا کر کہتا ہے کہ وہ تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہ آپ کی جڑ کٹ گئی اور آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا، کہ آپ کی تو نسل باقی نہیں رہی۔ تو آپ دیکھیں تو باقی انبیاء پر کوئی الزام لگا تو ہر ایک نے خود جواب دیا۔ موسیٰ پر الزام لگے تو انہوں نے خود جواب دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا ان کی والدہ پر تو انہوں نے خود جواب دیا، مگر جب بات آتی ہے اللہ کے محبوب کی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر جب بھی کسی نے تانا زنی کی تو خود جواب دیا، کہیں تبت یدا ابی لہب کی زبان میں اور کہیں انا اعطیناک الکوثر۔ اب آپ غور کریں تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرما دی، آپ کی نبوت باقی انبیاء سے ممتاز ہے، آپ کی اولاد پاک شرکن غربن ہوگی اور یہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، آپ کو ہم نے قرآن عطا کر دیا، آپ کو ہم نے دین مبین عطا کر دیا، آپ کو ہم اہل بیت عطا کریں گے، آپ کو ہم صحابہ ایسے عطا کریں گے، غلام ایسے عطا کریں گے کہ جن کی وجہ سے آپ کا نام و نشان، آپ کا ذکر قیامت تک رہے گا اور کوئی اس ذکر کو مٹا نہ سکے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ اب آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے جہاں کہیں اپنے محبوب پر انعامات کی بات کی تو اپنے سے آغاز کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کی بات آتی ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گی، اور یہاں بھی انا اعطیناک ہم نے عطا کر دیا، گویا ماضی کا صیغہ ہو گیا، محبوب مالک بنا دیا آپ کو، خیر کثیر عطا کر دی، آپ کو دنیا جہان جنت ہر چیز عطا کر دی، جسے چاہے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ مالک ہیں جسے چاہے عطا فرما دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا وہ بات ہو کر رہی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، تو بے شک اللہ رب العزت نے وہ ملکیت عطا فرما دی۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس مکہ کی فضا میں کہ جہاں یہ سورہ مبارکہ جب اترتی ہے تو اس وقت یہ ان میں رواج تھا کہ جب بھی کوئی اچھا کلام آتا تو کسی شاعر کا، کسی فصاحت رکھنے والے کا، تو اس کا خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیتے، اور جب وہ کلام خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں ہو جاتا تو وہ چیلنج ہوا کرتا تھا، صحیح، اب لاؤ اس جیسا کوئی کلام۔ تو ایک مسلمان نے اس مختصر سی سورہ مبارکہ کو لکھا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کلام نے چیلنج کر دیا عرب کے فصحاء کو، ان ادیبوں کو، ان شعراء کو، فاتو بصورت من مثلی، اس جیسا کوئی کلام لے کر تو آؤ۔ اب مسلمانوں نے کیا تشہیر کرنی تھی، عربوں نے خود اس کی تشہیر کی، یمن میں بھیجا، حجاز میں بھیجا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دور دور تک عرب کی وادیوں میں یہ کلام پھیلا کہ شعراء سب کو آواز دی گئی کہ سارے مل بیٹھو، سب مل کے اس جیسا کلام لکھو۔ عربوں میں ایک بات تھی کہ بااصول تھے، اب بہت ساروں نے کوشش کی، جو کلام آتا عرب کے سردار بیٹھتے، ادھر اس کلام کی فصاحت و بلاغت کو دیکھتے، اس کے رنگ کو دیکھتے، ادھر اس شاعر کا لکھا ہوا کلام دیکھتے اور پیجز کو پھاڑتے چلے جاتے، کہاں یہ کلام اور کہاں وہ کلام، حتیٰ کہ فصحاء عاجز آ گئے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ نے وہ کام کیا کہ جو اتنے عرصے میں ویسے مسلمانوں سے نہیں ہو پا رہا تھا، دور دور تک دین اسلام کی شہرت پھیل گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب پر عطاؤں کا ذکر کیا تو آپ دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا ایک مطلب ہے حوض کوثر، بے شک، بے شک، ساقی کوثر، سبحان اللہ، ایک مطلب اس کا جنت کی وہ نہر جو حضور کو عطا فرمائی گئی۔ شب معراج جب آپ نے دیکھا اور جبریل امین نے آپ کو بتایا کہ جس کی کستوری سے زیادہ جس کی خوشبو تھی، جس کے کنارے موتیوں جیسے تھے، جس میں یاقوت کے سنگریزے تھے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، کہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو یہ عطا فرما دی۔ اب جب کوثر کی بات آتی ہے، حوض کوثر کی، تو یہ لفظ ایسا تھا جو عربوں کے لیے نیا تھا۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ اس سے مراد دولت نہیں، اس سے مراد اولاد نہیں، تو کوثر کیا چیز ہے؟ ان کی نشستوں میں، ان کی مجالس میں، ان کی بیٹھکوں میں ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ مسلمان گزرتے ہیں تو پکڑا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ یہ کوثر کیا ہے،
کسی نے کہا جنت کی نہر ہے، کسی نے کہا حوض کوثر ہے جو روز محشر پلایا جائے گا غلاموں کو، اس سے جام پلائے جائیں گے پانی کے، میٹھے پانی کے. کسی نے کچھ کہا، مگر ایک بات مشترک تھی، جہاں پانی کا ذکر آتا ہے وہ صحراؤں میں رہنے والے اس کی اہمیت کو جانتے تھے کہ پانی مستقبل کی خوشحالی کی علامت ہے، زرخیزی کی علامت ہے. تو وہ فوراً مبہوت ہو کر رہ جاتے، ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا. اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی. اب فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب اپنے رب کی نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے. اب آپ غور کریں تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ تو وہ ہے کہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کو کہنا پڑتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے میرے پیارے محبوب اتنی رات کو نہ کھڑا ہوا کر، کیونکہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے، متورم ہو جایا کرتے، آپ کا قیام اتنا لمبا ہوا کرتا. آج محبت کو دعوت تو بہت کرتے ہیں، مگر کیا کبھی کسی نے ایسی حالت کو پایا ہے؟ حضور علیہ السلام جیسا قیام کرنے کی کبھی کسی نے کوشش کی کہ پاؤں پہ سوجن آ جائے، اتنی دیر قیام ہو؟ میرے آقا تو ایسی نماز پڑھا کرتے تھے. پھر ساتھ فرمایا ونہر کہتے ہیں بڑی قربانی کو، اونٹ کی قربانی کو، کہ اونٹ کی قربانی دیجئے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. تو صوفیاء نے اس میں ایک نقطہ یہ نکالا کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو دونوں جہاں کی جملہ نعمتوں کا مالک بنا دیا، محبوب بھیج دیا ہے زمین پر. اے اہل ایمان شکر تو ادا کرو اس نعمت عظمیٰ کا، وہ ہم نے اپنا محبوب عطا کر دیا تمہارے لیے. کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیا کرتا، پردوں میں رکھا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو زمین پر بھیج دیا تمہارے لیے. اس نعمت عظمیٰ پر نماز ادا کرو، قربانی دو، جسم بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، تمہاری ہر چیز اس نعمت عظمیٰ کے شکرانے میں لگ جانی چاہیے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق احسان کر دیا ہم نے مومنوں پر کہ اپنا محبوب بھیج دیا. اب غور کریں تو مسلمان بہت سارے ہیں، کلمہ گو بہت سارے ہیں. مسلمان اپنی عبادات سے نقطہ کمال پر پہنچتا ہے تو مومن بنتا ہے، اور نقطہ کمال پر کون پہنچتا ہے؟ جو حضور سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ، بالکل بالکل. اس لیے یہ کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، جو احسان سمجھتے ہیں انہی پر احسان ہے. جو غلامان مصطفیٰ ہیں وہی جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت عظمیٰ عطا ہو گئی. تو اب اے لوگو، اے ایمان والو، اے مومنو، تمہیں چاہیے کہ نماز بھی ادا کرو خشوع و خضوع کے ساتھ، اور ساتھ قربانی یعنی مال بھی لگاؤ. تن من دھن سے واری ہو جاؤ اپنے محبوب پر، حضور کے منہ مبارک پر قربان جاؤ، حضور کے حسین چہرے پر قربان ہو جاؤ، حضور کی اداؤں پر جان نچھاور کرنے والے بن جاؤ کہ بے شک وہ محبوب کوئی عام ہستی نہیں، جنہیں بھیجا گیا ہے اسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. باقیوں کے لیے کہا کہ لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو تخلیق کیا، بنایا. مگر جب جہاں کہیں حضور کی بات آئی ہے، اپنے پیارے محبوب کی بات آئی، تو کہیں فرمایا کما ارسلنا، کہیں فرمایا انا ارسلناک وما ارسلناک. بھیجنے کی بات کی، بھیجا اسے جاتا ہے جسے پہلے حریم کبریائی میں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہوا تھا. اے لوگو تمہارے لیے زمین پر بھیج دیا تاکہ تم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکو. تو اب تمہیں شکر بھی اسی لیول کا ادا کرنا چاہیے. اور پھر ایک اور آپ انداز سے دیکھیں تو شکر وہ واحد عمل ہے جس پر اللہ رب العزت نے بلا استثناء فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر تو ادا کرو، نعمتوں میں اضافہ ہم کریں گے. گویا بغیر کسی رکاوٹ کے. اب ویسے کہا کہ یرزقکم من یشاء، جسے ہم چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، تمہارا کوئی کمال نہیں. مگر شکر ایسا عمل ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے بلا استثناء فرمایا ہم نعمتیں بڑھائیں گے. نعمتوں کے مالک کو تمہیں دے دیا، اب تمہیں فکر کس بات کی؟ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے پانی بھرا، حضور علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی رکھا، حضور کی رحمت کا دریا جوش پر آیا، اور آپ نے پوچھا عبداللہ مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حدیث کا فہم عطا فرمائے. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا جاؤ تمہیں حدیث کا فہم عطا. وہ محدث بنے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ
وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ نالین پاک کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے. ایک دن رحمت کا دریا جوش پر آیا, پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن پاک عطا فرما دیجیے. فرمایا جاؤ تمہیں قرآن عطا کیا. وہ مفسر قرآن بنے. حضرت ربیعہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر ایک مرتبہ رحمتوں کی بارش ہوئی. پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگو ربیعہ کیا مانگتے ہو؟ اب ہم ہوتے کوئی دنیا کی خواہشیں لے کر بیٹھے ہوتے, مانگا تو کیا مانگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت کا طلب. سبحان اللہ. یہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے اس ابدی زندگی میں بھی. فرمایا پھر سجدوں سے اعانت کیا کرو, زیادہ سجدے کیا کرو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ نماز پڑھو قربانی دو. اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے محبوب جو آپ کو کہتے ہیں یاد رکھیے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, جو آپ سے بغض رکھتا ہے, جو آپ سے عداوت رکھتا ہے, اس کا نام و نشان باقی نہ رہے گا, اس کی جڑ کو ہم کاٹ دیں گے. وہ جو حضور علیہ السلام سے بدگمان ہوتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بدخواہ ہیں, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا نام و نشان نہ رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ ابتر ہو جائیں گے اور وہ ہو گئے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی محبت کا نور عطا فرمائے, ہمارے دل روشن رہیں, ہمارے اعمال اس سے بہتر ہوں, ہمارا کردار بہتر ہو, اور ہمارے اعمال میں تبدیلی آئے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. بے حد شکریہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی آج کی آمد کے لیے بھی. اور بے شک ناظرین حقیقت یہی ہے کہ مٹ گئے مٹ جاتے ہیں عادات تیری. اور یقیناً جب میرے آقا کا ذکر ہو تو نہ مٹا ہے نہ مٹے گا, کبھی چرچا تیرا. اللہ پاک ہم سب کو میرے آقا کا ذکر بلند کرنے کی, اس کو سننے کی, اس کو سمجھنے کی اور محبت سے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بریک لیں گے, جب بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 4 اور مقابلے میں موجود تینوں شریک کو سن سکیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 4 آپ کی اپنی میزبان یسرا خان کے ساتھ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مقابلے میں بحیثیت جج آپ کی جانے پہچانے ثنا خواں, اور جن کی اجازت سے اب ہم مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں گے. پہلے میں اپنے تینوں کنٹیسٹنٹ سے جاننا چاہوں گی اور اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گی کہ آج ہمارے ساتھ آمنہ بی بی موجود ہے جو کراچی سے ہیں. اچھا آمنہ, آپ نے اس سے پہلے کسی مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ جی بالکل کیا. مدحت مصطفیٰ میں آئی ہیں کبھی پہلے؟ یہ فرسٹ ٹائم آئی ہوں. ٹھیک ہے, دیکھا ہے پہلے؟ نہیں دیکھا. تو کچھ نہیں اندازہ کہ مقابلہ اب تک کیسا جا رہا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ جن کا تعلق پنجاب اکاڑا سے ہے. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اچھا سائمہ, آپ نے کسی مقابلے میں پہلے شرکت کی ہے؟ نہیں کی, پہلی مرتبہ کسی بھی مقابلے میں کر رہی ہیں شرکت ٹیلی ویژن کے لیے. ٹھیک ہے. ہماری تیسری کنٹیسٹنٹ ہیں ننھی منی سی مانور خان جن کا تعلق ہے حیدرآباد سے. آپ نے پہلے کبھی کسی بھی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا مانور؟ جی کیا ہے. اور مدحت مصطفیٰ کے لیے پہلے کبھی آئی ہیں آپ؟ نہیں, اس میں فرسٹ ٹائم آپ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ججز وہی کل ہمارے ساتھ جیسا مرحلہ تھا کہ ہمارے پاس پنجاب سے بھی کنٹیسٹنٹس, کراچی سے بھی, حیدرآباد سے بھی, آج بھی کچھ یکساں ہیں, تقریباً سیم ہی ہے. آج بھی ہمارے پاس کراچی سے بھی ہے, پنجاب سے بھی اور حیدرآباد سے بھی ہیں. اور کل کا مقابلہ تو بہت ٹف تھا, سب نے دیکھا بھی اور ہمیں بھی بہت مشکل ہوئی. اور امید تو یہی ہے کہ آج بھی پڑھنے والے بہت اچھے ہوں گے, اور جب مقابلہ سخت ہو تو ججمنٹ میں بھی مزہ آتا ہے اور دیکھنے والوں کو بھی لطف آتا ہے. سعدیہ کیا کہیں گی, کیونکہ کل ہم نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو پنجاب سے آنے والے تھے ان کی محنت بہت الگ نمایاں سنائی بھی دے رہی تھی, دکھائی بھی دے رہی تھی. بالکل اسی طرح آج بھی ہمارے ساتھ پنجاب سے بھی, حیدرآباد سے بھی, کراچی سے بھی. آج کیا لگتا ہے, کچھ ہم کر سکتے ہیں اسٹیمیٹ ابھی سے؟ یسرا اس طرح تو ہم کچھ بھی اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, لیکن یقیناً اگر تیاری ہے اور تیاری وہ کہیں سے بھی ہو, پنجاب سے ہو, حیدرآباد سے ہو یا کراچی سے, اگر فل کانفیڈنس کے ساتھ تیاری کے ساتھ بھرپور پیش کریں گے تو یقیناً بالکل. اور اگر ہم بات کریں آپ تینوں کی نعت سلیکشن کی تو وہ بھی یقیناً ہمیں معلوم ہے بہت محنت سے کی گئی ہے. خود سے سلیکٹ کیے ہیں تینوں نے کلام یا کسی سے سرپرستی حاصل کی ہے؟
سرپرستی حاصل کی, یعنی کسی نہ کسی سے پوچھا گیا. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہوتی ہے. ہمیشہ ججز کہتے ہیں خود فیصلہ کر لیں اگر آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں, لیکن پوچھیں ضرور کسی استاد سے. بہتر ہے کہ آپ پوچھ لیجئے اپنے استاد سے. اور پھر تلفظ کا بھی بہت اس میں اہم کردار ہوتا ہے, کیونکہ ادائیگی کے مارکس الگ ہیں ہمارے پاس. کسی سے چیک کروا لیجئے. اور میں ہر بار یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی استاد نہیں ہے جن سے آپ سیکھتے ہیں تو کم از کم آپ اپنے اردو کی ٹیچر سے وہ تلفظ ضرور یہ بہت اچھا, بالکل, کیونکہ سب اسکول کالج یا کہیں نہ کہیں پڑھ ضرور رہے ہوتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. تو ہم مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آمنہ آپ کو دعوت دیں گے کہ مائک لے کر یہاں تشریف لے آئیے. اور جس نعت کا انتخاب آج آمنہ نے مقابلے کے لیے کیا ہے وہ ہے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. تیار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف اے بے ثنائی سے ہیں بری, تیرے تو وصف اے بے ثنائی سے ہیں بری, کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں, کیا کہوں تجھے. ماشاء اللہ. ناظرین آپ سن رہے تھے آمنہ بی بی کو جو کہ ہمارے مقابلے کی پہلی شریک ہیں. یقیناً بھرپور تیاری کے ساتھ تشریف لائی ہیں. اب کس طرح سے ادائیگی ہوئی, جو تیاری تھی وہی کی یا کچھ مسٹیک یہاں کر دی ہے, وہ ان سے جانتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم ججز کے کمنٹس لیں گے. آمنہ کیا لگتا ہے جیسی تیاری سے آئی تھی ویسا, یا کیونکہ مجھے شاید غلط فہمی ہوئی کہ آپ نے ایک لائن ریپیٹ کی, بھول گئے تھے, کیا ہوا؟ ہاں جی, لفظ بھول گئی تھی اور انترا صحیح نہیں اٹھایا, تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی تو کنفیوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آمنہ کو خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان سے کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے. اب مزید ٹیکنیکل کیا غلطیاں ہیں, کیا کہیں اضافت توڑی گئی یا کہیں طرز کو صحیح نہیں نبھایا گیا, تو یہ ہمارے ججز یقیناً بہتر بتاتے ہیں. تو آئیے ان کے کمنٹس جانتے ہیں ہمارے آج کے مقابلے کی پہلی شریک آمنہ کے لیے. آغاز کرتے ہیں سحر اعظم صاحبہ آپ کے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ مقابلے کی پہلی شریک ہے, وہی پریشر بھی ہوتا ہے, پھر وہ کنفیوز ہو بھی گئی. ہاں, لیکن آج پریشر یوں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے, تو یقیناً دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں گی تو انہیں آئیڈیا تو ہو گیا کہ مقابلہ کس طرح ہو رہا ہے. اچھا, انہوں نے جو ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, جو اس کی طرز ہے ایکچوئل وہ طرز انہوں نے نہیں لی. بالکل, ایک بہت مشہور کلام ہے مجھ کو بھی کاش جلوہ خضرا دکھائی دے, تو اس پہ انہوں نے پڑھا, اس کو اختیار کیا. بالکل, لیکن مجھے ایسا لگا کہ بڑی جلدی میں انہوں نے وہ اس کلام کو لے کر اس طرز پہ سیٹ کیا, تو انہوں نے آغاز ہی بہت, جسے کہتے ہیں نا, ایک آغاز بہت کمزور کیا. اور کیونکہ مگر جس طرح سے بچی جو ہے وہ آگے جگہیں لے رہی تھی, اس سے یہ لگ رہا تھا کہ پڑھنے والی ہے اور اس کے گلے میں جگہیں ہیں, مگر کیا اس کے ساتھ مسئلہ ہوا یہ سمجھ نہیں آیا کچھ. اور دوسری بات یہ کہ بھول جو گئی ہو تم, ٹھیک ہے, بھول بھی گئی, اور دوسری بات تم نے لفظ کی بھی غلطی کی, کبھی اسے تناہی پڑھا, کبھی اسے ثنائی پڑھا, اس طرح سے تم نے یہ غلطی کی. اور دوسری بات یہ بھی ہے یسرا کہ ہم نے مقابلے کی شرائط میں کہیں بھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے. صحیح,
ये कहीं भी नहीं पता, इसका मतलब है कि आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो एक अस्ताई और एक अंतरा ही पढ़ना होता है, और ये तो इतना मशहूर कलाम है, जो भी नात ख़्वानी करता है उसको ज़रूर याद होता है। मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कैमरे के सामने और लाइव का प्रेशर लेके अगर आप भूल जाते हैं तो यू कैन राइट, आप उसे लिख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े हो। बाकी बहुत जगह आपने सुर भी चेंज किए, आपके सुर भी बिखरे, और आपने खुद कहा कि अंतरा भी आपने गलत उठाया। इस बच्ची को भी पता है कि मैंने क्या गलतियां की। ठीक है, ठीक है। ये कमेंट्स हमने लिए हैं अभी हमारे साथ मौजूद। जी जी, मैं बता दूं कि वो इससे भी अंदाजा हुआ कि पढ़ने के बाद जो उसने एक सुकून भरा सांस लिया ना कि मेरी जान छूटी, वो वाला था इसका ना। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ मौजूद है हमारे पहली कंटेस्टेंट जिनका ताल्लुक शहर कराची से, आमना, और यकीनन आपने इनको सुना। आप हमें फेसबुक पर भी अपनी राय का इजहार करते हुए ज़रूर बता सकते हैं कि आपको क्या लगा, इनकी आज की परफॉर्मेंस कैसी है, या आगे राउंड में जाएंगी या नहीं। इस वक्त जानेंगे हमारे साथ मौजूद हैं सादिया उनसे कि क्या लगता है इनके यहाँ मज़ीद क्या गलतियाँ हुई। इनके यहाँ जो गलतियाँ थी वो ये खुद भी बताएंगी कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की। सही। यकीनन इन्होंने, जो मुझे ये फील हुआ कि इन्होंने स्टार्ट जो किया वो बहुत नीचे सुर से कर दिया। सही। जिसके बाद इनको संभालना आगे मुश्किल हो गया, किया ना। तो ये इन्होंने बहुत नीचे सुर से स्टार्ट किया, फिर अंतरा जो उठाया, अंतरा में, और मुझे जो लगा मालिको मौला, इसमें भी इन्होंने उसको तोड़ा, लफ्ज़ को बीच में तोड़ा। हाँ, दूसरे में सही नहीं। और फिर वो तनाही को फिर कभी सनाई पड़ा, मतलब लगा, और ये फील आई मुझे कि पढ़ने वाली तो है, लेकिन यहाँ पर इस मसनद पर खड़े होकर कॉन्फिडेंस बरकरार रखना ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो बरकरार नहीं रख पाई, और सुर भी बहुत बिखरे, अंतरे में बहुत सुर बिखरे। और वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि आखिर में जो एक बड़ा लंबा गहरा सांस लिया, हाँ, वो बहुत वाज़ेह था, शुक्र मेरी जान वो वाला, बस वो सीन हुआ। लेकिन अगर आप मेहनत तो यकीनन की होगी, लेकिन आप यहाँ आकर ना बस अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, ये हो गया गलती। तो बस वरना इस बच्ची के पढ़ने से लग रहा कि ये पढ़ने वाली है। और जो वही मैंने कहा ना कि जिस तरह से इसके गले में जगह हैं, वो जहाँ कहीं कहीं पे प्रॉपर आई भी वो, लेकिन ओवरऑल बहुत ये जो है बच्ची इसमें मेरे ख्याल से घबरा गई है ना, घबराहट थी। तो अच्छा, पहली बार किसी मुकाबले में आप आई हो? नहीं, पहले मुकाबलों में शामिल हो चुकी हूँ। हाँ, मुख्तलिफ मुकाबलों में आती रही है। ठीक है, मुकाबलों से तो इंसान सीखता है ना। ठीक है, करती हूँ। हाँ, आने से पहले प्रैक्टिस नहीं की, उसको रिहर्स नहीं किया जो हमेशा किया जाता है, बस यही मिस्टेक हो गई। अब वजह जो भी हो, एग्जीक्यूशन हो चुकी है, गलतियाँ नोट हो चुकी हैं, मार्क्स लिखे जा चुके हैं। भैया शुक्रिया, हमने आप तशरीफ़ रख सकती हैं, और अब दुआएं कीजिए कि अल्लाह पाक आपके हक़ में ही आगे फ़ैसला हो। हमारी तो कोशिश यही है नाज़रीन, अल्लाह पाक हमें कामयाब फरमाए कि हम बेहतरीन सनाख़्वा की तलाश में कामयाब हो सकें। वो सनाख़्वा जिनकी आवाज़ को सुनकर, वो जो कल भी एक कमेंट आया था, वो सच्चाई भी महसूस हो, वो दिल में उतर आवाज भी, और वो तासुर जो होता है ना। बिल्कुल। अच्छा, वरना मैं सिर्फ एक जनरल परसेप्शन पर बात करूंगी कि हम बहुत लोगों को सुनते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सुर भी होता है, लेकिन कुछ ही लोग दिल में उतर पाते हैं। ये कैफियत, ये भी एक सनाख़्वा का खासा हुआ करती है और उसकी कामयाबी की ज़ामन है। देखें, ऐसा होता है ना कि वो जो कहते हैं कि मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है, और यकीनन ऐसा ही होता है कि तो जब दिल में आपके मोहब्बत होती है और अकीदत होती है, और आप कोशिश भी करते हैं कि वो चीज़ आपके पढ़ने में भी नज़र आई है। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी होता है कि क्योंकि नात ख़्वानी जब आपके साथ मौजूद जो दूसरे लोग सुन रहे होते हैं, तो वो भी आपके साथ में लगता है कि वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो रहे हैं। तो ये आवाज़ का होना एक तो अल्लाह की तरफ से तो ये नेमत है, मगर आपको आपकी फील खुद भी उसमें नजर आनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, वाले को भी, पढ़ने वाले को भी महसूस होना चाहिए। और फिर सादिया, मैं आपसे भी जानूंगी, हमारे कई सनाख़्वा आते हैं, अभी मुझे नहीं मालूम कि ये आए हैं तो ये समझ कर आए कि पढ़ भी क्या रहे हैं या नहीं। ये एक बड़ी कमी आ जाती है ना कि पता ही नहीं होता हम पढ़ क्या रहे हैं, अदा क्या कर रहे हैं, बस अदा कर दिया है। युसरा, ये सबसे बड़ी लैकिंग है कि हम पढ़ लेते हैं बस, लेकिन उस कलाम की गहराई में जाकर देखते नहीं है कि इसका मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है। तो अगर आप गहराई में जाके पढ़ेंगे ना, तभी वो फील आ सकेगी, वरना अगर आप रट कर सिर्फ वो लाइंस अदा कर देंगे तो वो फील आएगी ही नहीं। कल एक कमेंट ये भी आया था कि बस वो जो सुर या तर्ज है वो एक फ्रेम कर दी गई, उसमें रूह नहीं थी, ये कमी वरना महसूस होती है। नाज़रीन, ये कमेंट से हमारे दोनों जजेस के, हमारी फर्स्ट कंटेस्टेंट के हवाले से और कुछ जनरल बातें जो शायद आपको घर बैठे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचा सकती हैं अगर आप एक बेहतरीन सनाख़्वा आगे बनना चाहते हैं। एक ब्रेक लेंगे, जब वापस हाजिर होंगे तो इंशाल्लाह मुकाबले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। सादत इनात यकीनन हासिल करेंगे हमारे साथ मौजूद दूसरी शरीक, लेकिन सब कुछ ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 4 और आज भी आप एक और नया राउंड नए लोगों के साथ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं जिनमें तीनों सनाख्वा यकीनन ऑडिशन के बाद यहाँ आए हैं, लेकिन ये पहली उनकी परफॉर्मेंस हो रही है प्रोग्राम में लाइव आप तमाम नाजरीन के और हमारे जजेस के सामने। इस तरह पहली कंटेस्टेंट को आप सुन चुके हैं, मुकाबले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ एक बात, इससे पहले भी दौरान ब्रेक भी यही बात होती रही कि यकीनन जब आप नात अदा करते हैं उसके अपने मुख्तलिफ मराहिल और मुख्तलिफ तकाज़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा तकाज़ा किसी भी मुकाबले का यही होता है कि आपको अपने ऊपर एतमाद रखना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, वरना आप जितनी भी मेहनत, जितने महीनों की, जितने दिनों की भी रियाजत के बाद क्यों ना तशरीफ़ लाए हो, आप सब कुछ लूज़ कर दिया करते हैं। ये मुकाबला साल में एक मरतबा आप तमाम के लिए पेश किया जाता है, तो जो भी सनाख्वा यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, बहुत ज़रूरी बात है। जी, इतना ही अच्छा पढ़ने वाला क्यों ना हो, वही बात है कि अगर उसमें एतमाद नहीं होगा तो वो उसको डिलीवर कैसे करेगा, सही कैसे सही। जो है वो जजेस तक पहुंचाएगा, सुनने वालों तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है। मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे नाजरीन और हमारे साथ मौजूद दूसरी शरीक, आपका नाम है साइमा नौरीन, जिनका ताल्लुक़ है पंजाब अखाड़ा से। मैं उनको दावत दूंगी कि यहाँ तशरीफ़ ले आइए जनाब। और आज इन्होंने जिस नात का इंतखाब किया है वो है ए रसूल अमी, बहुत ज़्यादा सुना जाने वाला, पसंद किया जाने वाला कलाम है और उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगी। आपकी पोजीशन पर हम आपको ले आते हैं, ठीक है जी? थोड़ी सी इधर हो जाइए। अब बिस्मिल्लाह कीजिएगा, डरना नहीं है, खौफ नहीं, बिस्मिल्लाह। ए रसूल अमी खतमुल मुरसलीन, खतमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना, बस को यकीन है, बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूल अमी। दस्ते कुदरत ने बनाया तुझे, जुमला से खुद सजाया तुझे, जुमला से खुद सजाया तुझे, ए अबद के हसी, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई अल्लाह। यहीं वापस तशरीफ़ ले आइए जनाब, आपके लिए कमेंट्स भी लेने हैं। हमारे साथ मौजूद मुकाबले की दूसरी शरीक जिनका नाम है साइमा नौरीन, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में नात की अदायगी कर रही थी। हमारे जजेस यकीनन इनके लिए जो भी कमेंट्स हैं, जो भी स्कोर्स हैं वो लिख रहे हैं। इनसे पहले कि हम जजेस से जाने, आपसे जान लेते हैं। साइमा, कैसा लगता है, भरपूर अंदाज में अदायगी कर पाई या कोई गलती की या कमज़ोर थी या बेहतरीन हो गया? अपने तौर पे कुछ भी कह सकती हैं, अच्छा था या नहीं था? अच्छा, इतना बुरा नहीं था। इतना बुरा, थोड़ा सा माइक करिए, इतना बुरा नहीं पढ़ा लेकिन और अच्छा हो सकता था। अच्छा, जो प्रैक्टिस की थी वो पढ़ा या कुछ अलग कर दिया? उससे थोड़ा सा यानी कि बस जैसे सांस फूल जाता है थोड़ा सा,
وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, سائمہ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا سانس لینے میں یا جگہیں لینے میں شاید کچھ تبدیلی آئی ہو جو انہوں نے ریہرسلس کی تھیں اس کے مقابلے میں. ججز سے جانیں گے انہیں کیا لگتا ہے, کیونکہ بہت مشہور و معروف کلام ہے اور مقابلوں میں تو بہت زیادہ اس کو پڑھا بھی جاتا ہے. کیا کہیں گے اس طرح کلام کے انتخاب کے لیے ان کی داد دینی پڑے گی. کلام ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کلام, اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا, کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی مقابلوں میں شامل ہوتی رہی ہیں اور ایز اے ہوسٹ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ کلام بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. اچھا, انہوں نے اتنا کمزور آغاز کیا کہ میرے ذہن میں جو تھا ایک کہ ماشاءاللہ سے جو ہم نے کل بھی ہم نے پنڈی کی بچی کو سنا, بڑا خوبصورت اس نے آغاز بھی کیا تھا, بڑا اچھا بھی پڑھا تھا. تو ان کے آغاز سے مجھے بہت مایوسی ہوئی, لیکن بہرحال آگے جا کے انہوں نے اس کو سنبھال لیا, آگے جا کے انہوں نے کوشش اچھی کی. لیکن ایک تو یہ کہ آپ نے جو شروع کیا نا, ہے یہ اپنا عقیدہ, آپ نے کہا ہے عقیدہ یہ اپنا, تو جب تھوڑے سے الفاظ بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ شاعر وزن کے حساب سے لکھتے ہیں, تو پھر وہ ہر جگہ پہ اس میں جو ہے نا پھر وہ تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ تھا ہے یہ اپنا عقیدہ, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ انترے میں جا کے آپ نے کوشش تو پوری کی کہ جو اس کے طرز ہے آپ اس کو اس طرح سے پیش کر سکیں, لیکن بہت جگہ پہ آپ جو ہے وہ بکھر گیا آپ کا, آپ اس طرح سے اس کو ادا نہیں کر سکیں. اور مگر جب واپس آئیں آپ انترا پڑھ کے, جب دوبارہ استائی کی جانب آئیں تو آپ نے بہت تیزی سے سنبھال بھی لیا اسے. اوور آل آپ نے کوشش اچھی کی ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی صرف فیصلہ آئے گا تو ابھی تو صرف آپ کو سن کر کمنٹس دیے جا رہے ہیں, ابھی کوئی کمپیریزن نہیں ہو رہا یہاں پر. جانیں گے سعدیہ سے کہ وہ کیا کہیں گی. جی مطلب جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک بوم سیٹ ہوا ہوا ہوتا ہے کہ پنجاب سے پڑھنے والا آ رہا ہے تو وہ اسی انداز میں اسی ادائیگی سے ادا کرے گا. تو انہوں نے کافی ہلکا اسٹارٹ کیا, کمزور اسٹارٹ کیا, لیکن انترے میں جا کے مجھے نبھایا اپنے طور سے نبھایا. لیکن جو مجھے یہ فیل آئی کہ انہوں نے انترے میں تھوڑی سی مجھے وسل بھی فیل ہوئی, تھوڑا سا ایک وسل تھوڑی سی چیخ ٹائپ کی آپ کی نکلی تھی, لیکن آپ نے اس کو باقاعدہ طور پہ نبھایا. آپ نے اچھے سے سنبھال لیا, اپنے طور پہ بلاسٹ نہیں کیا, اس کو سنبھال لیا. اچھا تھا کلام انتخاب, بہت اچھا تھا, کیونکہ مقابلے میں جو بیسکس دیکھے جاتے ہیں وہ یہی دیکھے جاتے ہیں کہ کلام انتخاب آپ کا مستند شاعر کا ہے اور گانے کی طرز نہیں ہے, وہ ساری چیزیں آپ کی. اور باقی بالکل ان کے پڑھنے کے انداز سے بھی اور کلام کے انتخاب سے بھی یہ لگا کہ یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا پڑھنے والی ہیں, آواز بھی اچھی ہے. اور ڈیفینیٹلی مقابلے میں تو جب ہم بھی مقابلوں میں جایا کرتے تھے تو یہ کانفیڈنس تو لوز ہوتا ہی ہے, اور جب آپ اس مسند پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پاؤں کانپتے ضرور, کسی بھی مقابلے میں بالکل پہلی بار آئی ہیں, اور پاؤں تو کانپتے ضرور ہیں, ضرور آواز لہر بھی ضرور مارتی ہے. میں اپنے طور سے کرتی ہوں, صحیح, کوئی استاد نہیں ہے, خود سے تیاری کرتی. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ سن کے اور پھر اسی کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں, تو یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے. جب اکثر ہم سے پوچھتے ہیں بچے کہ ہم کس طرح سے پڑھیں, تو ہم بھی انہیں یہی آسان طریقہ بتایا کرتے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کلام آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو بار بار سنیں, اور پھر اس کے بعد اسے یہ بھی دیکھیں, اہم ہے یہ نہیں کہ سنتے کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیں, پہلے اسے سنیں 5 6 7 8 بار اسے سنیں, پھر اس کے بعد اسی کے مطابق اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. تو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے. جیسے ابھی 2 مقابلوں پہلے جو ہوا تھا, سیکنڈ ایپیسوڈ تھا آئی تھنک جس میں میری آمد ہوئی تھی, اس میں ایک بچی نے یہ کیا تھا کہ کلام تو سیدھا سیدھا تھا لیکن وہ مرکیوں کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا مرکیاں لگا دی. مطلب ایک استاد کا کلام ہے جو اس نے پڑھا ہوا ہے, مطلب ایک باقاعدہ طور پہ اس نے ادائیگی کی ہوئی ہے, تو آپ اپنی طرف سے اگر اس میں کچھ چینجنگز لا رہے ہیں تو پھر وہ کسی استاد کے طریقے سے ہی لائیے, کسی سے سیکھ کے لائیے, اپنے طریقے سے نہ لائیں, تو وہ پھر ایک الگ ہی چیز سامنے آتی ہے. اور پھر ہم نے بھی یسرا جو اپنے سینئر سے سنا اور جو اپنے سینئر سے سیکھا وہ یہ کہ نعت میں بہت زیادہ مرکیاں ہونی بھی نہیں چاہیے, اگر تقدس بھی پامال نہ ہو, وہ کیفیت بھی اس میں موجود. جیسے کہ تابندہ آپا سے ہم اکثر سنتے ہیں, وہ یہی بات کو بہت زیادہ دہراتی ہیں کہ نعت میں بہت زیادہ مرکیاں ہونی بھی نہیں چاہیے, ایون اگر آپ کر بھی سکتے ہیں وہ چیز تب بھی نہیں. صحیح, سب اس کی فیل ڈسٹرب ہوتی ہے. صحیح, بالکل بالکل بجا فرما رہی ہیں. یقیناً آپ کے لیے کمنٹس ہم لے چکے ہیں, تشریف رکھیے گا. ناظرین, مقابلے کا آغاز ہو چکا ہے, 2 کنٹیسٹنٹس کو آپ سن چکے ہیں. میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ذکر ہے, اور اسی سلسلے میں آپ ہمیں جوائن بھی کر رہے ہیں فیس بک کے ذریعے بھی, اور اس کے علاوہ لائیو جو کچھ آپ کے تاثرات ہیں آپ وہ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ان کے مارکس جو ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. ابھی بھی مقابلہ کہیں گے ہم کہ کچھ نہیں معلوم کہ آگے کون بڑھے گا اور واپس گھر کی جانب کون لوٹ جائے گا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جلوہ فگن ہوئے حضور
कुफ्र रवाना हो गया, जलवा फिगन हुए हुजूर, कुफ्र रवाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। और मुश्किल जो सर पर आ पड़ी, मुश्किल जो सर पर आ पड़ी, तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, सल्ले अला मुहम्मदिन। और दिल की सियाही दूर हो, सीना भी पुरनूर हो, दिल की सियाही दूर हो, सीना भी पुरनूर हो, कि जिसका वजीफ़ा हो गया सल्ले अला मुहम्मदिन। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद हाजिर होंगे इंशाअल्लाह आप सुनेंगे हमारे मुकाबले की तीसरी और आखिरी शरीक को। उसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार, हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर्द मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 4, आपकी अपनी मेज़बान यसरा खान के साथ। और आज का मुकाबला माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा हमने देखा कि आज आने वाले कंटेस्टेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारे जजेस से डरे हुए हैं, या आज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है आप लोगों की जानिब से, ये क्या बात है हमें नहीं मालूम। लेकिन हम अब से कुछ देर में जो है इनसे मज़ीद बात भी करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनकी जानिब से ये लैकिंग्स क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न्स हैं। इससे पहले आपसे हम बिल्कुल बात करेंगे थोड़ी सी, ये बता दीजिए मेरे प्यारे सना खानों, हमारे जजेस, आज बच्चे क्यों डरे हुए हैं इतना? क्या बहुत सख्त कमेंट्स हो रहे हैं, या हम लोग जजेस का इतना प्रेशर क्यों लेते हैं? क्योंकि जज तो कोई भी क्यों ना हो, पढ़ना तो वही है जो तैयारी से आए हैं, ना उससे बेहतर कर सकते हैं, ना लास्ट मोमेंट पे आप ना चेंज कर सकते हैं, फिर भी प्रेशर लेते हैं। असल में होता ये है कि ये बात आपने ठीक कही कि बच्चियां बहुत प्रेशर ले लेती हैं और फिर वहीं से जो है वो उनकी पढ़ने में जो है वो खामियां आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बार बताया है कि असल तो आपको आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस पे अपनी ज़्यादा तवज्जो दीजिए और फिर आप सोचें ही ना, आप ये समझें कि यहाँ कोई भी नहीं है, सही, और बस आप पढ़िए। ये भी बहुत अहम बात है। आप ये ना सोचें कि कितने लोग हमें देख रहे हैं, इतने कैमराज हैं, कोई कैमरा यूँ जा रहा है, कोई यूँ, इसमें बड़ी बच्चियाँ जो हैं वो डर जाया करती हैं। सादिया माशाल्लाह आपने भी खूब मुकाबलों में जजमेंट की जो है फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं, कई सीजन से 4 सीजन्स यहाँ में हो गए, इसके अलावा पहले मुख्तलिफ नाम से इस तरह के मुकाबले होते रहे हैं। क्या लगता है अब आने वालों का रुझान बढ़ रहा है, अब सीख कर आ रहे हैं, अब इसकी संजीदगी को समझ रहे हैं, या अभी भी वही हाल है जो आज से 4 साल पहले होता था? ये थोड़ा फ़र्क तो लगता है, महसूस होता है कि अब सीख कर आ रहे हैं। सही। और इस चीज़ का रुझान भी ज़्यादा बढ़ा है कि अगर मतलब पता चल जाता है कि कहीं मुकाबला नातख़्वानी है, तो वो इतने बच्चों का तांता बन जाता है कि वो इतनी लाइनें लगी होती हैं। मतलब ये भी तो एक इश्क है ना रसूल अल्लाह का, कि बिल्कुल रसूल अल्लाह का इश्क है कि बच्चे इस तरीके से आ रहे हैं, उनको घर से वो माहौल मिल रहा है, वो तरबियत मिल रही है, बहुत बड़ी बात, वो अवेयरनेस उनके अंदर आ रही है कि वो आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे एक कमी अभी भी लगती है दूसरा, कि तैयारी इस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा की जाती है कि सुर भी पक्के हों और वो जो है लय में भी पढ़ा जाए, और मुर्गियाँ भी कहाँ से हमें कौन कौन सी लेनी है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। लेकिन अभी तक जो असल रूह होती है नात की, और जिस पे बच्चियों को काम बहुत ज़्यादा करना चाहिए, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत कमी नज़र आती है उसमें। सही, कलाम क्या पढ़ना है और कलाम है किसका, और फिर कहा क्या गया है। बाज़ दफ़ा आप यकीन करें ऐसा भी होता है कि बच्चियां जो कैसेट से या ऑडियो से सुन लेती हैं, अल्फाज भी वो नहीं होता, यानी बस उसका सिमिलर साउंड वो डायरी में उनके लिखा हुआ होता है बस। और वो तेजी में, और वो तेजी में पढ़ जाती हैं कि किसी को समझ भी ना आए और हम पढ़ भी दें। ऐसा अक्सर होता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और सिर्फ एक लफ्ज से, सिर्फ एक बात से पूरे जुमले का मकसद बदल जाता है, वो बिल्कुल बदल जाता है। बिल्कुल ये बातें तो हम कर रहे हैं, आपकी जजेस से भी हम थोड़े से उनकी प्यारी आवाज़ ही प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अगर आप दोनों मिलकर कोई खूबसूरत सा कलाम इस वक्त अदा कर लें तो फिर उसके बाद हम मुकाबला आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है, दुरूद शरीफ का नजराना मेरा बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। साथ में बलागल उला बिकमालिही, बलागल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसन जमीउ क़िसालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। जिस चाहत पे बुला लिया, जिस चाह अपना बना लिया, जिस चाहत पे बुला लिया, जिस चाह
कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ क़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही। ना बशर का हुस्न ना हूर का कि वो साया नूर था नूर का, ना बशर का हुस्न ना हूर का कि वो साया नूर था नूर का, था अजब जमाल हुजूर का कि खुदा भी महव जमाल था, बलगुला भी कमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ क़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही। मुझे मत कहो कि गरीब है मेरा सबसे ऊंचा नसीब है, मुझे मत कहो कि गरीब है मेरा सबसे ऊंचा नसीब है। मैं तो बस गदाए रसूल हूँ, मैं तो बस गदाए रसूल हूँ, मुझे क्या ज़माने से काम है, बलगुला भी कमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ क़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही। वेलकम बैक नाजरीन, आप सभी को कह रही हूँ एक मरतबा फिर खुश आमदीद इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 4। बेशक अल्लाह पाक का हम पर सबसे बड़ा यही एहसान है कि मेरे रब ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान मबूस फरमा दिया। आपकी सीरत, आपके अतवार, आपके अखलाक हम सबको बेहतरीन ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी, पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का सबक भी देता है। और बेशक साथ साथ अगर हम मेरे प्यारे आका की बताए हुए तर्ज पर, सिखाए हुए तर्ज पर ज़िंदगी गुजारने लगे तो बेशक हमारी ज़ात से किसी और मुसलमान या किसी भी इंसान, बल्कि सिर्फ इंसान ही क्यों, दुनिया की किसी भी फ़र्द या किसी भी शय को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी ही शख्सियत में तब्दील होने की, ऐसे ही किरदार में ढलने की तौफीक अता फ़रमाए जो किरदार, जो शख्सियत मेरे आका पर दुरूद भेजने वाले, आपसे मोहब्बत का दावा करने वाले किसी भी उम्मती का होना चाहिए। इसी दुआ के साथ नाज़रीन मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे। दो सना ख्वानों को आप सुन चुके हैं जिनका नाम आमना बीबी और साइमा नौरीन रहा। तीसरी सना ख्वां हमारे अब तक के मुकाबले की सबसे यंग, सबसे प्यारी सी सना ख्वां है, आपको हम दावत देंगे। नाम है आपका महानूर खान। महानूर यहाँ तशरीफ़ ले आइए। और आज महानूर ने जिस नात का इंतखाब किया है वो है दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा। तैयार है? बिल्कुल डरना नहीं है, ये आपकी जगह है। वैसे तैयारी ड्रेस के हिसाब से भी भरपूर करके आई है, प्यारी सी लग रही है। बिस्मिल्लाह। दिल में उतरते से मुझको मिला पता तेरा, मौजज़ा हुस्न सौत का
दिल में उतरते से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। पहले तो बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक ये बच्ची और फिर इसके वालिदैन माशाअल्लाह के इस उम्र में ये बोल रही है 12 साल, मुझे तो इसमें यकीन है 25-30 साल की तो है ये, यकीनन है। कहीं ऐसा तो नहीं आप 25 साल की लगती 12 साल की, यकीनन बहुत जमा कर, बहुत प्यारा कि इवन वक्फे के दौरान हमारे जजेस सोच रहे थे कि बच्ची बहुत छोटी है, बाकी दो एज में भी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, पता नहीं ये बच्ची अंडर प्रेशर ना आ जाए, लेकिन इसने तो शायद अंडर प्रेशर जजेस को ही डाल दिया। क्या कहेंगे आप लोग? युसरा माशाल्लाह वही बात है ना कि जो कल भी हुआ था हमारे साथ, आज भी वो हुआ कि एक जो हमारे बच्ची उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बड़ी सीधी सादी सी, बड़ी भोली भाली सी लग रही थी, सोचते थे कि शायद पढ़ने में भी उसकी वही चीज़ होगी, मगर उसने पढ़ा तो क्या कमाल पढ़ा। और आज भी यही हुआ कि हम लोग यही बात कर रहे थे सादिया और मैं कि बच्ची माशाल्लाह इन दो को देख के हमें देखने में लग रहा था कि थोड़ी परेशान सी लग रही है, और मगर एक तो माशाल्लाह वाकई देखने में बिल्कुल परी की तरह लग रही है, बहुत प्यारी, नाम भी बहुत प्यारा, खुद भी बहुत प्यारी, मगर जो इसने जो स्टार्ट लिया है, वाह 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 माशाल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह। तुमने बिल्कुल सही कहा कि इसकी आवाज़ और इसकी जो पुख्तगी है पढ़ने में और जो इसका जमा हुआ अंदाज़ है वो कोई ऐसे ही लग रहा है कि कोई 24-25 साल का पढ़ने वाला जो है वो कोई पढ़ रहा है माशाल्लाह से। बेटा अभी तुम 12 साल की हो तो तुम मुकाबलों में हिस्सा लेती रही हो, कब से तुमने जब घुटने चल चल के जाती थी मुकाबले में? मतलब जिस उम्र में बच्चे बोलना सीखते हैं आप नात पढ़ती थी? मुझे नात पढ़ने का बहुत शौक था माशाल्लाह। और फिर वालिदैन ने सबने सपोर्ट किया, मम्मा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने माशाल्लाह। क्या मैं आपको बताऊं इसका पढ़ने के कमाल इसका ये था कि ये जब अंतरे पे गई है इतना ऊंचा इसने पढ़ा, फिर ये वहाँ पे ठहरी रही इतनी, मतलब फिर इसने वो पूरी जगह मुकम्मल करके फिर खूबसूरती से फिर ये नीचे आई है माशाल्लाह। बड़ा इसने कमाल, इस उम्र में ये इतना खूबसूरत पढ़ती है तो आगे तो माशाल्लाह ये बहुत इसका नाम होने वाला है माशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएं साथ हैं मानूर के। जानते हैं कि सादिया क्या कहेंगी? जी मुझे तो सबसे पहले मेरे पास आकर मुझे प्यार दे दो, बिल्कुल सबसे पहले उनसे बहुत प्यारी माशाल्लाह पढ़ा, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतना प्यारा पढ़ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत कमाल। और सबसे पहले ये बताओ कि सीखती किससे हो? यहाँ पर अपनी जगह। शाबाश। किससे सीख रही हो? मेरे भाई सपोर्ट करते हैं और मम्मा सपोर्ट करती हैं। भाई और मम्मी से सीखती हैं। माशाल्लाह। हम यही बात कर रहे थे कि एज वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो जब इसकी बारी आएगी तो ये तो काफ़ी अंडर प्रेशर आ चुकी होगी, कैसे पढ़ेगी? तो युसरा से भी हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि युसरा आप जाके थोड़ा दिलासा दो कि बच्ची थोड़ा रिलैक्स करो कि वो बच्ची थोड़ा खुल के पेश करे। लेकिन भाई मैं तो इसको एक नाम देना चाहूंगी कि छोटा पैकेट है, लेकिन उस पैकेट के अंदर इतने सुर भरे हुए हैं कि जब इसने अदायगी की तो वो हमें अंदाजा हुआ माशाल्लाह। और ये सेहरा तुम्हारे माँ बाप के सबके सर जाता, अल्लाह खुश रखे, आमीन आमीन माशाल्लाह भी ऐसे ही बरकरार रखे। मेहनत करना भी तुम्हारा, देखो बेटा मेहनत बहुत जरूरी होती है, मेहनत को मत छोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। तशरीफ रखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आज के प्रोग्राम की रौनक माशाल्लाह हमारी ये तीसरी कंटेस्टेंट साबित हुई हैं। अब रिजल्ट क्या होगा अब से कुछ देर में आपके सामने आ जाएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मिदत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 4। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मिदत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 4। हमारे आज के तीनों कंटेस्टेंट्स को आप सुन चुके हैं, हमारे जजेस सुन चुके हैं, फ़ैसला मरतब किया जा रहा है आज कौन हैं जिनका नाम अनाउंस किया जाएगा कि वो नेक्स्ट राउंड यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। यकीनन अब वो मरहला आ चुका है। हमारे तीनों कंटेस्टेंट से सिर्फ मैं पूछूंगी कि क्या लगता है वो कौन होंगी। सबसे पहले आमना को दे दीजिए। आमना, सिर्फ नाम लेना है उस कंटेस्टेंट का जिनको आप समझती हैं कि वो आगे बढ़ जाएंगे। आपको लगता है वो महानूर होंगी। सायमा आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है महानूर होंगी। महानूर आपको क्या लगता है? जजेस जाएंगे आगे? नहीं, जजेस पे डिपेंड करता है। उन पे नहीं, आपकी कारकर्दगी पे डिपेंड करता है। सारी बात ये है। आपको क्या लगता है, आप हैं या कोई और हैं? बोल दे जो दिल में जोर जोर से इस वक्त जो है ना मुस्कुराता हुआ जवाब आ रहा है। चले रहने दे, अभी थोड़ी देर में हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो यकीनन थोड़ी मुस्कुराहट आई है इसके चेहरे पे, वरना सारा वक्त परेशान। ये वो बच्चे होते हैं जो आसपास बैठने वालों को डरा के रखते हैं या खुशफहमी में रखते हैं कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं करते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, जाओ। और फिर जब आते हैं स्टेज पर तो फिर यकीनन अपने आप वो मनवा लेते हैं। रिजल्ट अनाउंस करेंगे और मैं चाहूँगी हमारे जजेस ने जो भी कंपाइल किए हैं रिजल्ट और स्कोर्स वो मुझ तक पहुँचा दिए जाएँ ताकि
ہم رزلٹ کی جانب آ جائیں. ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹس کو آپ نے سنا, ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی, دوسری پنجاب اکھاڑا اور تیسری حیدرآباد سے. تینوں سے گزارش ہے اگر آپ یہاں تشریف لے آئیں مائک کے ساتھ ہی. جی ماشاء اللہ. تو اب ہم اناؤنس کر رہے ہیں مارکس, اور سب سے پہلے میں ان کا نام لوں گی جنہوں نے آج سب سے کم اسکورز حاصل کیے ہیں اور اگلے مرحلے میں آپ ان کو نہیں دیکھیں گی, اور ان کا نام ہے آمنہ بی بی. آمنہ سب سے کم اسکورز آپ کے ہیں, لیکن بالکل بھی دل برداشتہ نہیں ہونا, آپ نے دوبارہ پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ بہت سے مواقع اور کیو ٹی وی کے کئی ایسے پروگرامز ہیں جو نئے ثنا خوانوں کو بہت موقع دیتے ہیں, کیونکہ یہ بچی کر سکتی ہے, اس میں بہت پوٹینشیل ہے, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کر سکتی ہے. بہت اچھا. ہمارے پاس 2 نام باقی ہیں جن میں سائمہ نورین اور مہنور خان ہیں, اور یقیناً مجھے لگتا ہے اور ہمارے کنٹیسٹنٹس کو بھی یہی لگتا ہے کہ آج کا مقابلہ بہت کلیئر, بہت ویزیبل تھا کہ کون اگلے راؤنڈ میں جا رہی ہیں. تو یقیناً اسکورز بھی کچھ اسی طرح ہے. ایک کنٹیسٹنٹ نے 15 جبکہ دوسری نے 18 مارکس حاصل کیے ہیں. تو جس کنٹیسٹنٹ نے 18 مارکس حاصل کیے ہیں اور وہ اگلے راؤنڈ کی جانب قدم بڑھائیں گی, ننھے قدم بڑھائیں گی, ان کا نام ہے مہنور خان. مہنور بہت بہت مبارک ہو, ہاتھ ملائیے. کیسا لگ رہا ہے؟ اب تو خوش ہو کے بولے کہ مہنور آگے جائیں گی. بہت اچھا لگ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. تو مہنور جو ہے وہ اگلے راؤنڈ میں جا رہی ہیں, جبکہ سائمہ آپ بھی ہمارے ساتھ آگے نہیں ہوں گی, لیکن بہت مبارکباد آپ کو بھی اور آمنہ کو بھی کہ آپ دونوں مقابلے میں شامل کے لیے میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ انہوں نے پہلی بار کسی مقابلے میں کیا, اور وہ بھی مقابلہ جو براہ راست بالکل پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, اس کے لحاظ سے ظاہر ان کی اپنی کوشش بہت اچھی تھی, اور یہ بہت اچھا پڑھ سکتی ہیں, بہت اچھا پڑھتی ہیں. بس وہی بات ہے کہ جس نے زیادہ محنت کی, جس نے زیادہ کوشش کی, اس کو کچھ نمبرز کے ساتھ ظاہر ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. بہت شکریہ سہار اعظم صاحبہ, بہت شکریہ سعدیہ عزیر کاظمی صاحبہ آپ کا کہ آپ دونوں تشریف لائے. اور یہ تھا آج کا مقابلہ. ایک کنٹیسٹنٹ آگے بڑھ گئی ہیں اور ان کا نام بھی شامل ہو گیا ہے اسی فہرست میں جس میں سیمی فائنلسٹس ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے مہنور خان. آئیے اور اپنے ججز سے بھی مبارکباد وصول کیجیے. مہنور خان جو ہے ان کا تعلق حیدرآباد سے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ہم کریں گے یہیں کلوز, اور اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ کل آنے والے بچے مزید بھرپور تیاری کے ساتھ تشریف لائیں, ججز کو شش و پنج پر ڈال دیں, ان کو ایک ٹف ٹائم دیں کہ کون آگے جائے گا اور کون نہیں. اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک رکھیے اپنا بہت سارا خیال. میری جانب سے آپ سبھی کو ربیع الاول مبارک. فی امان اللہ. مرحبا 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 وہ حبیب خدا گئے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. جوش میں آ گئی رحمت کبریا, ہم غریبوں کے حاجت روا گئے. غم کی ماں